الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ شورا کی 15 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داخضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو حجت بازی کرتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں اللہ رب العزت جل مجل کریم کے بارے میں، دین الہیہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی افعال شان کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ ان کے لیے وہ چیز کو ثبوت مل چکا ہے، وہ اس کو قبول کر چکے ہیں، ان کو علم ہو چکا ہے۔ حجتہم داخضۃ، ان کی حجتیں، ان کے دلائل، ان کی بحث ایک لغو، بیکار، پاؤں تلے بسلی ہوئی، داخضۃ اس شے کہتے ہیں جس کو ذلیل کر دیا جائے، جس طرح کہا جاتے ہیں کہ دخد برجلہ، اس نے اس کو اپنے پاؤں تلے مسل دیا، یعنی حقیر ترین شے۔ حجتہم ان کے دلائل، داخضۃ حقیر ترین ہیں، عند ربہم ان کے رب کے حضور، وعلیہم غضب ان کے لیے رب کائنات کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے شدید ترین عذاب بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا نے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ ان کافروں کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ کو میرے نبی کی حقیقت کا کتنا علم تھا۔ قرآن کی فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول مرشم کو یہودی اور عیسائی اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، ہزاروں بچوں میں اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح وہ کافر یہود و نصارہ میرے نبی کو پہچانتے تھے کہ میرے کریم آقا کی ساری صفات عالیہ تورات، زبور اور انجیل کے اندر جا بجا پائی جاتی تھیں اور آج بھی پائی جاتی ہیں۔ میں نے سیرت امام الانبیاء قرآن اور بائبل کی روشنی میں ان آیات کو تورات، زبور اور انجیل کے حوالے سے نقل کیا ہے جن میں آج بھی میرے نبی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قول ہے، میں جا رہا ہوں، وہ دنیا کا سردار آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں نے تم کو بتا دیا ہے۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے وہ نبی اتنی بلندی پر فائز ہے کہ میں اس کے پاؤں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں، اس کے پاؤں کے جوتے کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس طرح سب کا یہ ارشاد موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ میں نے کئی دلائل اس میں نقل کیے ہیں۔ عیسائی بھی جانتے ہیں نبی آخر زماں کون ہے، یہودی بھی جانتے ہیں، اور کفار بھی جانتے تھے کہ ان کے سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، سارے کے سارے جانتے تھے۔ تو جب وہ جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، پھر جو دلائل وہ دے رہے ہیں یہ حق جاننے کے باوجود کہ حق کیا ہے، پھر جھوٹ پر جو دلائل دے رہے ہیں، ان کے دلائل بے قیمت ہیں، گویا پاؤں تلے مسلے جانے کے لائق ہیں، اور پھر ان کو سزا ملے گی ان کے رب کی جانب سے۔ عند ربہم داخلۃ عند ربہم، ان کے دلائل ذلیل ترین ہیں ان کے رب کے حضور، وعلیہم غضب ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے جو حق کو ماننے سے انکار کر دیں۔ کیا کفار نے اپنی آنکھوں سے رب کائنات کی قدرت کے دلائل، میرے نبی کی معجزات کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا آسمان کی سطح پر چاند کو ٹکڑے ہوتے انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا جانوروں کو، درندوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے کریم آقا کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے انہیں نہ سنا تھا؟ کیا پتھروں کو کلمہ طیبہ پڑھتے انہوں نے نہ سنا تھا؟ دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لے کے آئے، پہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان،
اللہ وہ ذات بابرکات ہے، خالق کائنات ہے کہ انزل الکتاب، جس نے قرآن مجید فرقان مجید کو نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ نازل فرمایا، والمیزان، حق و باطل میں تفریق کا دینے والی شے، میزان وزن کرنے کا آلہ، جس سے پتہ چل جاتا ہے کم کون ہے اور زیادہ کون کیا ہے، وہ موازنہ ہو جاتا ہے، کمپیریزن ہو جاتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں بھی حقائق کو ظاہر فرمانے کے لیے تشریف لایا، میرے کریم آقا بھی حقائق کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، اور بعد نے یہ کہا یہاں سے مراد عدل اور انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو بھی نازل فرمایا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اے سننے والے تجھے کیا علم شاید قیامت کی گھڑی یا مطلقاً وہ گھڑی قریب ہو جو تیری موت کی گھڑی ہے، کون جانتا ہے؟ کس سے معلوم ہے کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کون جانتا ہے کہ جس رات کا میں نے سورج ڈوبتا ہوا دیکھا ہے، اس رات کے بعد وہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھوں گا بھی کہ نہیں دیکھوں گا؟ کس سے معلوم ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا وہ گھڑی کب آنے والی ہے۔ تو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ ایک جملہ عموماً آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ اس سے قبل اپنی نماز پڑھ، اس سے قبل تو نماز پڑھ کے تیری نماز پڑھی جائے، یعنی کہ تیری نماز پڑھنے کا وقت قریب آ رہا ہے نا، یہ تیری نماز جنازہ مراد ہے کہ اس سے قبل کہ تیری نماز یا نماز جنازہ پڑھا جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ بکری فرماتا کون کیا جانتے ہیں کہ شاید اس کی اجل کی گھڑی قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے لیے ازراہ مذاق کفار کہا کرتے تھے کب وہ قیامت آئے گی، کس دن قیامت آئے گی، کس گھڑی قیامت آئے گی۔ رب کائنات جل جلالہ ان کی تردید فرما رہا ہے یستعجل، یہ عجلت تاجیل جلدی، یہ جلدی مچا رہے ہیں بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے وہ لوگ جو قیامت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کافر جو قیامت کے منکر ہیں، جن کو آخرت کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنی کرتوتوں کے بارے میں حساب دینا ہے، یہ اس کی جلدی مچا رہے ہیں، کہتے لے آؤ قیامت کب ہے، حالانکہ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے لرزہ اور ترسا ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارا حساب نہ قیامت کے دن لیا جائے، ہم سے بات پرس نہ ہو قیامت کے دن، وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو حقائق کا علم ہے۔ کافر انکار کر رہے ہیں، وہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، وہ ایمان والے جانتے ہیں کہ أَنَّ الْحَقَّ، قیامت یقیناً یقین حق ہے اور آنے والی ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہیں، باس و تمیز کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، اس پہ شک نہیں وہ دور کی گمراہی میں ہے، پرلے درجے کی گمراہی میں ہے جو قیامت میں شک کرتا ہے۔ اگر اللہ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو تو جاننا کچھ مشکل نہیں ہے، اگر قیامت نہ آنا ہوتی تو یہ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ قیامت کا ایک یقین ہے، اسی بنا پر ہم نیکی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ ہم یہ جانیں کہ قیامت آ نہیں رہی ہے اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ واقع نہ آنی ہو، تو پھر انسان اور جانور کی زندگی میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر نہ ماں کا حیا ہوگا نہ بیٹی کی غیرت ہوگی، پھر کچھ بھی تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ مر کر اسی طرح ہم نے ہو جانا ہے جس طرح جانور، نہ جزا ہے نہ سزا، پھر کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا، کوئی بھی برائی سے نہیں بچے گا، ہر کوئی یہ کہے گا جو ملتا ہے لے لو، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ قیامت کا تصور ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ رکھے ہوئے ہے، جس سے زمانہ میں امن و امان قائم کر رکھا ہے، جس سے دنیا کو دہشت گردی سے بچا رکھا ہے، یہ قیامت کا تصور ہے۔ رب کی فرماتا ہے جو اس پہ شک کر رہے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ بہت ہی لطف و کرم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ لطیف کا معنی باریک بھی ہوتا ہے، کثافت کے مقابلہ میں بھی لطافت ہوتی ہے، حفاظت کرنے والا بھی لطیف ہوتا ہے، لطف و کرم فرمانے والا بھی لطیف ہوتا ہے۔ جس طرح اینک کا شیشہ، اس پہ ایک لطافت ہے،
کثافت اس کے اوپر اگر ایک طے چڑھا دی جائے نظر نہ آئے، تو یہ یعنی نظر لطیف ہوتی ہے جو شیشے سے گزر جاتی ہے، کثیف شے گزر نہیں سکتی۔ لطیف کے کئی معانی ہیں، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو لطف و کرم فرمائے، جو بندوں کی تربیت فرمائے، جو کرنا چاہے وہ کر گزرے، اس ذات کو ذات لطیف کہا جاتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا لطیف ہے، لطف و مہربانی فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، نرمی فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتے ہیں جس قدر چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس جگہ رزق سے مراد محض مال و دولت نہیں ہے، یہ گندم چاول اناج نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے جو رب کائنات کی عطا ہے۔ کسی کو رب کائنات جل وعلا نے علم کا رزق عطا فرما دیا، کسی کو عقل کا، کسی کو طاقت کا، فہم و شعور کا، یہ رب کائنات کی عطا ہے۔ کسی کو کوئی رزق، کسی کو کوئی رزق عطا فرما دیا، وہ جسے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ رب کائنات زبردست قوتوں والا ہے، ہر ایک پر غالب ہے۔ لا ریب، رب کائنات کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اور نہایت تعجب کی بات یہ ہے کہ رب کائنات ساری قدرتوں کے باوجود، ساری طاقتوں کے باوجود، ساری عظمتوں کے باوجود، سارے اختیارات کے باوجود انسانوں کو پھر مہلت دے دیتا ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کس قدر لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا، کہ جو اس کی شان میں گستاخیاں بکتے ہیں، جو نازیبہ کلمات کہتے ہیں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کی راہیں بھی دنیا میں آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حالانکہ وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔